بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی جب آپ کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی۔ 35ویں سال بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کاروبار کا حصہ لینا بند کر دیا اور اسے اپنے منتخب کردہ نمائندوں کے حوالے کر دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر جگہ جانے کی ضرورت نہیں تھی، چنانچہ آپ مکہ میں ہی قیام کرتے۔ 36ویں سال سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر چھوڑ کر اکثر شہر سے باہر نکل جاتے۔ مکہ اور مناک کے درمیان ایک پہاڑ ہے جسے جبل نور یا فران کہا جاتا تھا۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار تھا جسے غار ہیرا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ آج کل تو یہ پہاڑ مکہ کے اندر آ گیا ہے۔ اس وقت یہ پہاڑ مکہ سے تقریباً 3 دن دور تھا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں جاتے تو اکثر ہفتے اور 10 دن تک وہاں رہتے۔ چنانچہ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے جو کا ستو بنا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستو اور پانی کو اپنے ساتھ لے جاتے اور پورا ہفتہ یا 10 دن غار کی تنہائی میں اس طرح گزارتے کہ کھانے کے وقت ستو کو پانی میں گھول کر پی لیا، یہی پانی بن گیا اور یہی کھانا بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی جاتے تو پہلے کعبہ میں حاضری دیتے، پھر غار ہیرا میں جاتے، اور اسی طرح جب واپس آتے تو پہلے غار ہیرا سے کعبہ میں تشریف لاتے، وہاں طواف کر کے اپنے گھر تشریف لاتے، گھر آ کر 2-4 دن قیام کرتے اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہیرا میں تشریف لاتے۔ اسی عرصے میں رسالت کے آغاز ہونے کی خبریں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے لگیں۔ ناظرین، علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی تو پہلے سے ہی تھے، جیسا کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور گیلی مٹی کے مرحلے سے گزر رہے تھے، لیکن رسالت یعنی دوسروں تک نبوت کو پہنچانے کا حکم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی نہ آیا تھا، اور ولادت سے لے کر 37ویں سال تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی وحی بھی نہ آئی تھی۔ 37 سال بعد جو زمانہ شروع ہوا، اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہیرا میں عبادت کیا کرتے تھے، اور اسی دوران رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہام ہونے لگا اور آپ تک فرشتوں کی آوازیں آنے لگیں، کیونکہ جیسے 40واں سال قریب آ رہا تھا ویسے فرشتوں کی آمد و رفت بڑھ گئی تھی، لیکن ابھی پروردگار نہیں چاہتا تھا، اس لیے فرشتے براہ راست رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہیں آتے تھے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آواز سنتے تھے۔ فی الحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف الہام ہونے لگا تھا، اور رات کو وہ خواب نظر آنے لگے تھے جیسا خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تھا، یعنی نبی کا خواب جو خود وحی کا ایک حصہ ہوتا ہے اور ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ 3 سال ایسے گزرے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یا رسول اللہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرتا ہے۔ اسی دوران آپ کی عمر 40 سال مکمل ہو گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے 4 مہینے بعد اعلان رسالت کیا، یعنی ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی تھی، اور 27 رجب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں کو خواب میں دیکھا، اس کے 1 یا 2 مہینے بعد جب ایک مرتبہ اپنے طریقے کے مطابق آپ غار ہیرا کی جانب تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت آپ نے پہاڑیوں پر ایک شخص کو کھڑے دیکھا جو آپ کو مخاطب کر کے کہتا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، انا جبرائیل، کہ میں جبرائیل ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے، اس لیے آپ یہ سوال کر رہے تھے، یعنی اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد سے 40 سال گزر گئے، اور اب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے اور السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر تشریف لے گئے۔ یہ سارے خواب، یہ الہامات، یہ فرشتوں کی آوازیں، یہ جانوروں، پتھروں اور درختوں کے طریقے میں تبدیلی، یہ خواب میں فرشتے کا آ کے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا، یہ جبرائیل کا آ کے رسول کہنا، یہ سب چیزیں
रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को बता रही हैं कि अब वो वक्त बिल्कुल करीब आ रहा है जब मुझ पर यह जिम्मेदारी आयद होने वाली है कि मैं अपनी नबूवत को अवाम तक पहुंचाऊं, यानी अपनी रिसालत का ऐलान करूं। नाज़रीन, अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि 40 साल की उम्र में आपको ये हुक्म मिला, लेकिन इससे पहले जो 40 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुजरे हैं, क्या उन 40 सालों में रसूल का और अल्लाह का आपस में कोई रब्त न था? क्योंकि यही कहा जाता है कि सबसे पहली वही जो आई वो 40वें साल आई, तो अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान उन 40 सालों में राब्ते का जरिया क्या था? नाज़रीन, खुद वही के मानी अरबी ज़बान में है इशारा करना, किसी को किसी जानिब से किसी ख़ास मकसद के लिए इशारा करना। लेकिन शरीयत की इस्तिलाह में वही का मतलब है कि अल्लाह की जानिब से बंदों की हिदायत के लिए जो नबी को इशारा होता है या पैगाम मिलता है उसे वही कहा जाता है। अलबत्ता कुरान मजीद फुरकान हमीद ने यह वही का लफ्ज़ पहले मानों में इस्तेमाल किया है और दूसरे मानों में भी। चुनाचे आसमानों के लिए आया कि उन पर वही नाजिल की गई, ज़मीन के लिए आया कि ज़मीन क़यामत के दिन अपनी सारी खबरें बता देगी जो अल्लाह ने उस पर वही की हैं। शहद की मक्खी के बारे में भी है कि उस पर वही आई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के बारे में भी है कि उन पर भी वही आई। तो वही का लफ्ज़ कुरान मजीद फुरकान हमीद में तमाम मखलूक़ात के लिए इस्तेमाल हुआ है कि इंसानों पर वही हुई, जानवरों पर वही हुई, आसमान पर वही हुई, ज़मीन पर वही हुई। शैतान तक के बारे में आता है कि शैतान अपने औलिया को वही करता है। लेकिन इस वक्त जिस वही पे हमारी गुफ्तगू हो रही है, अल्लाह की जानिब से वो अपने रसूल पर बंदों की हिदायत के लिए जो वही नाजिल होती है उसके बारे में है। नाज़रीन, वही 5 तरीक़ों से आ सकती है। पहला तरीका यह है कि नबी के दिल में कोई बात आ जाना, जिसे आम बंदों के लिए इल्हाम कहा जाता है, मगर नबी के लिए ये भी वही है और उसकी मिसालें रिवायात में मौजूद हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मकामात पर कहा कि मेरी परवरदिगार ने मेरे दिल में ये बात डाली। ये वही का वो तरीका है जिसके लिए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ज़रूरत नहीं। 40वें साल ही वही नहीं आई, बल्कि नबूवत की पूरी ज़िंदगी ये सिलसिला रहा। दूसरा तरीका बड़ा मशहूर है, ख्वाब के ज़रिए वही आना। जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब के ज़रिए से हुक्म मिला कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो बहुत ही मशहूर वाक़या है कि मक्का कैसे फ़तह हुआ। अल्लाह के रसूल ने मदीने में एक रात को सोते वक्त ये ख्वाब देखा कि मैं एहराम पहनकर खाना काबा का तवाफ़ कर रहा हूँ, और अगले दिन हुक्म दिया कि मुझ पर वही आ गई है कि मुझे मक्का जाना है, जिसका तज़किरा कुरान मजीद फुरकान हमीद के 48वें सूरह फ़ित्र में है कि ए अल्लाह के रसूल, हमने तुम्हारे ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। तीसरा तरीका है फरिश्ते का अपनी असली शक्ल में आकर वही पहुँचाना, वो चाहे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हो या हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, लेकिन ज़्यादातर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ही आए। ये वो तरीका है जिसका 40 साल के बाद आगाज़ हुआ। नाज़रीन, 40 साल से पहले ख्वाब के ज़रिए वही आ रही थी, दिल के ज़रिए वही आ रही थी, मगर तीसरा तरीका फरिश्ते के ज़रिए से वही का आना ये 40वें साल से शुरू हुआ, जिसके बारे में एक रिवायत है। उस्मान इब्न मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई जलीलुल कद्र सहाबी हैं। उन्होंने मक्का की ज़िंदगी में इस्लाम कबूल किया, शुरू के मुसलमानों से हैं। ये अपने इस्लाम लाने से पहले का वाक़या बयान करते हैं कि मैं एक दिन अपने घर से काबे की जानिब जा रहा था कि रास्ते में मेरा गुज़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे के सामने से हुआ। मैंने देखा कि दरवाज़ा खुला है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बैठक में बैठे हैं। इन्होंने सोचा कि मैं थोड़ी देर बैठकर बात कर लूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर बैठ के और बातचीत शुरू हो गई। ये वो ज़माना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत का ओहदा मिल चुका था, लेकिन अभी अलल ऐलान तबलीग शुरू न हुई थी। आप कहते हैं कि मैं जाकर बैठ गया। थोड़ी देर गुजरी, हमारी बातचीत होते होते एकदम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए और दाईं तरफ देखने लगे। देखते जाते हैं और उस तरह सर हिलाते जाते हैं जैसे कोई किसी से बातचीत करते हुए सर को हिलाता है। फिर बाएं तरफ देखने लगे और वहाँ भी सर हिलाने लगे। थोड़ी देर के बाद जब गुफ्तगू ख़त्म हुई तो मैंने पूछा कि एकदम बातचीत करते हुए आप खामोश क्यों हो गए, और ये आप किसकी तरफ देखकर इशारा कर रहे थे? आपने कहा कि अभी फरिश्ता वही लेकर मेरे पास आया था। कुरान मजीद फुरकान मेराज में हुआ कि वहाँ जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी नहीं है
اور اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے حبیب سے بات کی۔ ناظرین، عام طور پر یہ بات مشہور ہے کہ جب کوئی وحی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا جسم کانپنے لگتا، چہرے کا رنگ اڑ جاتا۔ وحی ختم ہوتی تو آپ پسینے سے شرابور ہوتے، آپ کے چہرے سے پسینہ ٹپک رہا ہوتا۔ لیکن امام جعفر کہتے ہیں کہ یہ بات تو بالکل غلط ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب بھی آتے تو ادب و احترام کے ساتھ بیٹھتے، اور جب تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت نہ دیتے تب تک ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نہ نکالتے۔ ناظرین، بات ہو رہی تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کی۔ ناظرین، 27 رجب کی تاریخ تھی، جمعۃ المبارک کا دن تھا، اور انگریزی حساب سے نوروز کی تاریخ پڑ رہی تھی۔ بیک وقت نوروز اور 27 رجب دونوں ہو رہے تھے۔ جمعہ کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 سے 8 دن سے غار حرا میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت ملائکہ کو اس چیز کی اجازت مل گئی جس کے لیے ملائکہ بے چین تھے اور تڑپ رہے تھے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر آپ کی زیارت کا موقع ملنا چاہیے۔ پروردگار نے کہا کہ میرے ملائکہ، آج تمہیں اجازت ہے۔ چنانچہ فرشتوں کے گروہ در گروہ غار حرا میں اترنے لگے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کو لے کر اور میکائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کو لے کر غار حرا میں ایک ساتھ داخل ہوئے۔ دونوں فرشتے 70,000 ساتھیوں کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچے۔ ساتھ ایک کرسی لے کر آئے جو سرخ یاقوت کی بنی ہوئی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یعنی پڑھیے اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا، وہ پروردگار جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا، وہ پروردگار کے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے تعلیم دی اور انسان کو وہ سکھایا جو انسان پہلے سے نہیں جانتا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام وحی الہی کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا رہے تھے۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا اور نہایت گرم جوشی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زوردار معانقہ کیا، پھر چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے چمٹایا اور چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زور کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر چھوڑا اور کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ناظرین، یہی سب سے پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ان آیات کو یاد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، مگر اس واقعے سے جو بالکل ناگہانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش آیا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر لرزہ طاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کملی اڑاؤ، مجھے کملی اڑاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوف ذرا دور ہوا اور کچھ سکون ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غار میں پیش آنے والا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ یہ سن کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو کوئی خطرہ نہیں۔ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ خود اٹھاتے ہیں، خود کما کما کر مفلسوں اور محتاجوں کو عطا کرتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق و انصاف کی خاطر سب کی مصیبتوں اور مشکلات میں کام آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل ان لوگوں میں سے تھے جو موحد تھے اور اہل مکہ کے شرک و بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے اور انجیل کا عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ کیا کرتے تھے۔ آپ بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بتائیے آپ نے کیا دیکھا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا کا پورا واقعہ کہہ سنایا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ اس کے بعد ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست و توانا ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالے گی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعجب سے فرمایا کہ کیا مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا کہ جی ہاں، جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نبوت لے کر آیا، لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے۔ اس کے کچھ دنوں تک وحی اترنے کا سلسلہ بند ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے انتظار میں مضطرب اور بے قرار رہنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے یا محمد کہہ کر پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو یہ نظر آیا کہ وہی فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو غار میں آیا تھا، آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک میں ایک خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان پر واپس آ کر لیٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے کمبل اوڑھا دو۔ کمبل اوڑھ کر آپ لیٹے ہوئے تھے کہ ناگہاں آپ پر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ رب تعالیٰ کا فرمان اتر پڑا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، یعنی اے بالا پوش اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ ناظرین گرامی، ان آیات کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند قدوس نے دعوت اسلام کے منصب پر مامور فرما دیا اور آپ خداوند تعالیٰ کے حکم کے مطابق دعوت حق اور تبلیغ اسلام کے لیے کمر بندہ رسوم جاہلیت سے بیزار تھے۔ چنانچہ نبی برحق کے دامن میں دین حق کی تجلی دیکھتے ہی یہ نیک بخت لوگ پروانوں کی طرح شمع نبوت پر نثار ہونے لگے اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ ناظرین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 برس کی اس خفیہ دعوت اسلام میں مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورۃ الشعراء کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل فرمائی اور خداوند تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے محبوب، آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو خدا سے ڈرائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر کہا کہ اے قبیلہ قریش۔ جب سب قریشی جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لو گے؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہاں ہاں، ہم یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ سچا اور امین ہی پایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اور اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب الہی اتر پڑے گا۔ یہ سن کر تمام قریش، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب بھی تھا، سخت ناراض ہو کر واپس چلا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعوذ باللہ اول فول بکنے لگا۔ ناظرین، اب وہ وقت آ گیا کہ اعلان نبوت کے 4تھے سال سورہ حجر کی آیت فاصدع بما تؤمر نازل ہوئی اور حق تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ اے محبوب، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو علل اعلان بیان فرمائیے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے اور شرک و بت پرستی کی کھلم کھلا برائی بیان فرمانے لگے، اور تمام قریش بلکہ تمام اہل مکہ بلکہ پورا عرب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی اعزاز رسانیوں کا ایک طولانی سلسلہ شروع ہو گیا، جس کا ذکر ہم اپنی آئندہ ویڈیو میں کریں گے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔
اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔